خطیب صاحب کا ایک کلپ نظر سے گزرا جس میں ان کے مکتبہ فکر کا میں ذکر نہیں کروں گا کہ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ بیان کر رہے تھے کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ہم نے اتنی لاشیں اٹھائی ہیں، ہم نے یہ کر دیا ہے، ہم نے وہ کر دیا ہے۔ بھئی کیوں اٹھائی ہیں؟ کون سے محاذ پہ آپ گئے ہو؟ آپس میں مسلمانوں کے ساتھ ہی لڑ مڑ رہے ہو؟ یہ کوئی جہاد ہے؟ یہ کوئی دین کی خدمت ہے؟ یہ الٹا دین کی بدنامی ہے؟ بھئی آپ ایک موقف رکھتے ہو، ٹھیک ہے، آپ کے پاس اس موقف کی جو دلیل ہے یا دلائل ہیں وہ آسمان سے تو نازل ہوئے نہیں ہیں، آپ بھی عام ایک انسان ہو، آپ نے چند کتابیں پڑھ لی ہیں اور آپ اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھنے لگ گئے ہو کہ ہم جی بس ہم گویا کہ یہ جو اپنے آپ کو فرستادہ سمجھنا ہے نا، یہ فرستادگی کا جو زوم ہے جو لوگوں کے دماغوں میں پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے جوش خطابت سے بہت سارے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، کیونکہ ان من البیان لسحرا، کہ بہت سارے بیان جو ہوتے ہیں ان میں سحر ہوتا ہے، سحر انگیز قسم کی گفتگو کرتے ہیں، جذباتی گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کے جو نازک رشتے ہوتے ہیں، نازک جذبات ہوتے ہیں، نازک احساسات ہوتے ہیں، نازک عقیدتیں ہوتی ہیں، ان کو سامنے رکھ کر ان کو بنیاد بنا کر اور اتنی شدید قسم کی گفتگویں کرتے ہیں، یا تو کسی ایک عقیدت کے نام پر کسی موقف کو لے کر آسمان پر چڑھ جاتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو آسمان سے سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ آسمان سے ہی ہم پر نازل ہوا ہے، جبکہ یہ تو ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو اسی طرح یا کسی دوسرے کی مخالفت میں، تو ہمارے یہاں یہ جو رویہ ہے کہ ہم نے کسی کی مخالفت کو بہت زیادہ جب اس کو بڑھ چڑھ کر اس کو گالم گلوچ کرتے ہیں، دوسرے کے موقف کو، دوسرے کے خیالات کو، دوسرے کے اوپر تنقید کو اس حد تک بڑھا چڑھا کر کرتے ہیں کہ لوگ اس میں بھی لوگوں کو ایک حظ حاصل ہوتا ہے، اپنی نفرت نکالنے کا ایک موقع ملتا ہے، اپنی عقیدت کے لیے حوالے سے بھی وہ اپنے جذبات رکھتے ہیں۔ تو یہ جو جذباتی رویے ہیں، یا تو کوئی شخص مجھے یہ دلیل دے دے کہ آپ کا جو جذباتی رویہ ہے کہ اسلام جو ہے کیا وہ جذبات کو انگیخت جذبات کو بھڑکانے کی ترغیب دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، یا وہ ایک ماڈریٹ اور درمیانہ اور خیر الامور اوسطها کا درس دیتا ہے، اپنے رویے میں نرمی کا درس دیتا ہے، اپنے لہجے میں نرمی کا درس دیتا ہے، اپنے ہی جیسے مسلمان کہلانے والوں، اپنے ہی ملک کے باشندوں، اپنے ہی جو اسلام کے ماننے والے ہیں لیکن ان کا مکتبہ فکر تھوڑا مختلف ہے، تو دوسرے کو اس حد تک اس کو ٹارگٹ کر کے اور اس کی جو بھی اس کے بارے میں نفرت انگیز گفتگو کی جاتی ہے وہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ جب نفرت اتنی آپ بھر دیتے ہیں لوگوں کے دماغوں میں، دلوں میں، ذہنوں میں، خاص طور پر کچے ذہنوں میں، نوجوانوں میں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ پھر جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے، اپنی اسٹرینتھ شو کرتے ہیں آپ سڑکوں پر لا کر کسی بھی طریقے سے، تو یا آپ کو فالوورشپ کا آپ کو زوم ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ مرنے مرانے پر اتر آتے ہیں۔ کس کے خلاف؟ اپنے ہی لوگوں کے خلاف۔ یعنی یہ کس طرح کا جہاد ہے، کس قسم کا یہ جہاد ہے، کس قسم کی یہ قربانیاں ہے، کس قسم کی یہ تعلیم ہے، کس قسم کی یہ تربیت ہے، کون سا یہ دین لے کے پھر رہے ہیں؟ چند چند لوگ الگ الگ اپنی اپنی انفرادی شناخت اور پہچان بنا کر اور اس کو لوگوں کے اوپر مسلط کر دیتے۔ لوگ تو پھر نہیں ان چیزوں کو سمجھتے، دین کی گہرائی سے باتوں کو نہیں سمجھتے، ان کو جو بڑھا چڑھا کر بھڑکایا جاتا ہے وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے، جب آپ ایک خود کو کچھ سمجھتے ہوئے کوئی ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اب جب آپ حدود کراس کرتے ہیں، جذبات میں آ کر انسان عقل کھو بیٹھتا ہے، اور جب عقل کھو بیٹھتا ہے پھر کوئی نہ کوئی ایسا کام اس سے ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ قانونی شکنجے میں آ جاتا ہے، یا کسی کو نقصان پہنچا بیٹھتا ہے، یا اس کے نتیجے میں خود اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے جذباتی دین کے داعی کا کام جذباتی نہیں ہوتا، دین کو نہ تو وہ سمجھتے ہیں، شاید لبادہ دین والوں کا اوڑھا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے پہچان اپنی کچھ خود سے ہی پہچانیں بنا لی ہیں
کہ میرا یہ حلیہ ہوگا تو یہ مکتبہ فکر ہوگا، وہ حلیہ ہوگا تو وہ مکتبہ فکر ہوگا، یہ حلیہ ہوگا تو یہ. تو اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود سے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم ٹھیکیدار. یہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ پھر جب ٹھیکیدار ہوتا ہے کسی کام کا، کسی نے ٹھیکہ لیا ہوتا ہے تو کوئی دوسرا اس کام کو میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بولتا ہے کہ بھائی میں تو ٹھیکیدار ہوں، تو اس لیے میرے کام میں ٹانگ نہ اڑاؤ، اس کام کا ٹھیکہ تو میں نے لیا ہوا ہے. تو ٹھیکہ لینے سے تو دین تو میں تو کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوتا. نہ دین اللہ نے کسی کو ٹھیکہ دیا ہے، نہ اس میں کوئی ٹھیکیدار ہے، نہ کسی کوئی ٹھیکیدار اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے. سب دین کے ایک طالب علم ہیں، دین کے دین کے تابع فرمان ہونا چاہیے سب کو، دین کے اتباع اور اطاعت کرنی چاہیے اللہ رسول کے احکامات کی، خود سے اس میں اپنے طرف سے چیزوں کو شامل کر کے یا کچھ کسی ایک بات کو لے کر پکڑ کر اور بس ہر حدوں کو کراس کر جانا ہے. جن ماؤں کے بچے دنیا سے جاتے ہیں، جن باپوں کے بیٹے جاتے ہیں، جن عورتوں کے شوہر جاتے ہیں، جن کی جان، انسانی جان کتنی قیمتی ہے اس کا ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے. انہوں نے اس کو مذاق سمجھا ہوا ہے، جہاد کا مطلب ہی نہیں سمجھتے، جہاد کا مطلب ہی لوگ نہیں سمجھتے اور خود سے قربانیوں کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں. خدا کے لیے دین کے اندر تھوڑی دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جذباتی لوگوں کا کام نہیں ہے. یہ جذباتی جو خود پسند شخص ہوتا ہے وہی جذباتی ہوتا ہے. جو نارمل شخص ہوتا ہے وہ خود پسند نہیں ہوتا، وہ جذباتی بھی نہیں ہوتا. جذباتی وہی شخص ہوتا ہے، غصے میں وہی شخص آتا ہے جو خود پسند ہوتا ہے. وہ اپنی رائے کو دوسروں پر سب سے برتر سمجھتا ہے، اس پر لوگوں پر اپنی رائے کو مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کے نتیجے میں حالات خراب ہو جاتے ہیں. تو دین کا دائی کا کام وہ تو اپنے اس میں تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے. اس نے تو اللہ رسول کی بات لوگوں کو بتانی، تو اللہ رسول کی بات بتائے گا تو لڑائی جھگڑا ہوگا ہی نہیں. یا اس کو کوئی داروغہ قانونی طور پر کسی حوالے سے کسی جج لگایا جاتا ہے، پولیس والا لگایا جاتا ہے، کوئی ایسا عہدہ جس میں اس نے کوئی انتظامی اس کی سرکاری سطح پر اس کو اختیارات حاصل ہوتے ہیں، تب وہ کوئی کام کر سکتا ہے. جہاد کا جو اعلان ہے وہ بھی حکومت ہی کر سکتی ہے. کوئی شخص اپنے طور پر کسی بھی قسم کا جہاد کا مطلب ہی لوگوں کو پتہ. جہاد کا پہلے مطلب سمجھے، اس کا پورا جو سیاق ہے، سباق ہے، تو اس کو سارا سمجھ کر پھر اس کے بارے میں. لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں کو تو بس لگا دیتے ہیں، وہ لگ جاتے ہیں، بس اللہ رسول کے نام پر جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. لیکن ان کو کیا پتا کہ ان کو اس کام پر لگانے والا خود راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور اس بھٹکے ہوئے کے پیچھے لگ کر آپ خود بھٹک جاؤ گے. بس اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا